جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم ثلاثی مزید فی میں افعال کے اوزان پڑھ رہے تھے، اور اس میں ہم نے جو پہلے 4 حرف کے افعال ہوتے ہیں، 4 حرفی افعال کے اوزان پڑھے. اس میں 3 ابواب ہیں ہمارے پاس. ایک فعل یفعل تفعیل، اور پھر فاعل یفاعل مفاعلہ، اور افعل یفعل افعال. اس کے بعد ہم نے 5 حرفی افعال اس کے اوزان پڑھنے شروع کیے، اور کل 4 وزن ہیں یا 4 ابواب ہیں. پہلا ہم نے دیکھا تھا تفعل یتفعل تفعل، اور دوسرا ہے تفاعل یتفاعل تفاعل، تیسرا ہے انفعل ینفعل انفعال، اور چوتھا ہے افتعل یفتعل افتعال. اس میں جو آخری وزن ہے افتعال، اس کا ہم نے معنی دیکھنے تھے کہ اس وزن پہ جو افعال استعمال ہوتے ہیں ان میں کیا معنی ہوتا ہے عام طور پہ. تو جی اس میں دیکھا آپ میں سے کسی نے ان میں جیسے سمع جی اور استاذ. استماع ہیں؟ جی بتائیے کیا فرق ہے جی ان میں میں؟ نے کتابیں تو میرے پاس نہیں ہیں، میں نے کچھ ہم، گوگل سے چیک کیا تھا ایک دو ہم، جگہ. تو اس میں گرامر کے لحاظ سے تو مجھے جو سمجھ آیا وہ صرف اتنا ہے کہ معنی میں فرق تو آئے گا، کیونکہ یہ کسی اور وزن پہ ہے، وہ کسی اور وزن پہ ہے. ہم، اکتساب اور کسب، اس میں فرق تو ہے. اور فرق یہ ایک تو پتہ چلا ہے کہ کسب جو ہے نا وہ آسان عمل ہے، جبکہ اکتساب ذرا مشکل ہے. اور کسب جہاں بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے وہ خیر اور شر دونوں کو کمانے کے لیے استعمال ہوا ہے. اور جہاں کسی آیت میں کسب کے ساتھ اکتساب ہے تو کسب وہاں پہ خیر کے لیے استعمال ہوا ہے اور اکتساب شر کے لیے استعمال ہوا ہے. اور اکتساب کا عمل جو ہے مشکل بھی ہے زیادہ، اور زیادہ وقت بھی اس میں لگتا ہے، اور تھوڑی سی سست روی بھی ہے اس میں. اور یہاں پہ ایک اور فرق بھی لکھا ہوا ہے کہ جب ہم کسب استعمال کرتے ہیں تو وہ اپنے لیے بھی ہوتا ہے اور کسی اور کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن اکتساب جو ہے نا وہ اپنے لیے ہم. صرف ہوتا ہے. لیکن اس سے کوئی ایک یعنی معنی آپ نے اخذ کیا ہو کہ اس وزن پہ آنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو ابھی آپ نے جو بتایا کسبہ اور اکتسبہ کا فرق بتایا نا. جی ہم، وہ چلیں، لیکن اس سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں. جیسے کسب آپ نے کہا کہ خیر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اکتسبہ جو ہے وہ عموماً شر کے ساتھ استعمال ہوا ہے قرآن میں. تو کیا وجہ ہو سکتی ہے اس میں؟ جیسے اس میں ویسے کچھ چیزیں آپ نے بتائی بھی ہیں کہ اس میں محنت زیادہ ہے، اس میں مشقت زیادہ ہے، اس میں وقت بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس سے جو ایک اگر باقی بھی آپ الفاظ دیکھیں اس وزن پہ آنے والے، تو ایک کامن جو میننگ آپ دیکھیں گے وہ یہی ہے کہ باب افتعال پہ جو لفظ آتے ہیں ان میں اہتمام ہوتا ہے، اہتمام اور تکلف بھی بعض دفعہ، یعنی وہ جو کام ہوتا ہے وہ بہت اہتمام سے کیا جا رہا ہوتا ہے، یا اس میں بہت کوشش کرنی پڑتی ہے، مشقت اور بہت اہتمام. تو یہی فرق ہے اس میں کسبہ میں اور اکتسبہ میں. کسبہ کمانا ہے، اکتسبہ حاصل کرنا ہے، یا یہ بھی کمانے کے معنی ہی میں ہے لیکن تھوڑے سے فرق کے ساتھ. تو کسب نسبتاً آسان ہے، اکتساب میں زیادہ محنت سے کوئی چیز حاصل کی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے مطلب وہ قرآن پاک میں یہ ہے کہ عموماً خیر کے ساتھ کسب کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ جو اس نے کسب کیا اس کا اجر اس کو ملے گا، نفس کو. تو لیکن جہاں گناہ کی بات آئی ہے وہاں اکتساب کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اس کی سزا بھی اور اس کا وبال بھی ملے گا جو اس نے اکتساب کیا. کیونکہ وہ آپ کو معلوم ہے نا کہ خیر جو ہے وہ محض نیت پہ بھی اس پہ اجر عطا ہوتا ہے، اور ارادہ کرنے پہ بھی. چاہے ایک آدمی نے خیر کا ارادہ کیا لیکن اقدام نہیں بھی کیا تو اسے اس کا اجر پہنچ جاتا ہے. لیکن شر میں ایسا نہیں ہے. شر میں صرف اقدام پہ گناہ نہیں، صرف سوچنے پہ یا ارادہ کرنے پہ گناہ نہیں ملتا، بلکہ اقدام میں فعل کے بعد اگر توبہ بھی کر لے تو گناہ نہیں ملتا. یعنی اس میں بہرحال یعنی وہ مشکل عمل ہے، تو اسی لیے اللہ نے وہ یہاں پہ اکتسبہ استعمال کیا. اسی طرح سمع اور استماع میں بھی یہی فرق ہے. سمع جو ہے وہ سمپل سننا ہے، کوئی آواز سننا،
اور استماع جو ہے ذرا دھیان سے سننا کسی بات کو. ٹھیک ہے جی. جی اچھا تو یہ 3 ہم نے ابواب پڑھے تھے 4 حرفی فعل میں، اور 4 ابواب ہم نے پڑھ لیے 5 حرفی میں. یعنی ماضی مضارع مصدر میں سے کوئی ایک لفظ لکھوں گا، آپ اسے مکمل کیجئے گا اس گروپ کو. جی یہ بتائیے، یتکلفو، پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ فعل ماضی ہے، مضارع ہے، مصدر ہے کیا یہ؟ مضارع. مضارع ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں کون سے باب سے آ رہا ہے یہ؟ وزن کیا ہے اس کا؟ اس کا تفاعل. باب تفعل سے ہے، ٹھیک. اب اس کا وزن بھی بتا دیں، اس لفظ کا وزن یتکلفو کا، اگر ہم فاعل لام پلیس کریں تو کیا وزن ہوگا؟ تکلف، یتکلف، تکلفن. ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے اس کے وہ تینوں لفظ بتا دیے. ماضی بھی بتا دیا تکلف، سارے آپ نے کہا اس کا یتکلف. سر کیا بتایا جی؟ تکلفن. اچھا اب اس کا وزن بتائیے گا یتکلف ہوگا. یعنی وزن سے مراد میری وہی ہے کہ اس لفظ میں اگر ہم حروف اصلیہ کی جگہ فاعل لام رکھیں تو کیا لفظ ہمارے پاس آئے گا؟ تفعل، یتفعل، صرف اس لفظ یتکلف کا بتائیے گا. یتفعل. اب آخری چیز جو ہے اس کا مادہ بتائیے کیا ہے؟ تفاعل. نہیں، مادہ حروف اصلی. کاف لام کاف لام. جی یہ بتائیے گا یہ کیا ہے؟ یجادلو ماضی ہے، مضارع ہے، مصدر ہے؟ مضارع. مضارع ہے، ٹھیک ہے. اس کا باب بتائیے گا. یفعل. ٹھیک ہے، یہ آپ نے اس کا وزن بتایا ہے یفاعلو. اس باب کا نام کیا ہوتا ہے جس باب سے یوز ہو رہا ہے؟ تفاعل. چلیں ایک کام اور کر لیتے ہیں. آپ اس کا پہلے یہ آپ نے کہا یجادلو مضارع ہے، اس کا ماضی بتائیے، اس کا ماضی کیا ہوگا؟ جادلہ. اچھا، مضارع گیون ہے ہمارے پاس یجادلو. تیسری چیز ہے مجادلتن. مجادلتن. کون سا باب ہے؟ مجادلہ. مفاعل. مفاعلہ، باب مفاعلہ ہے، ٹھیک ہے. وزن آپ نے بتا دیا پہلے یفاعلو، اور آخری چیز ہے اس کا مادہ کیا ہے حروف اصلی؟ جدلہ. جیم دال. جیم دال لام، ٹھیک ہے. یہ بتائیے گا جی یہ ایک لفظ ہے الزام، یہ کیا ہے؟ ماضی مضارع مصدر میں سے کیا ہے؟ یہ مصدر ہے. مصدر ہے، جی. چاہے مصدر ہے، ٹھیک ہے. باب بتائیے یا وزن بتا دیجیے. الزم یلزم. الزما، اس کا یہ الزام ہے، ٹھیک ہے. الزما ماضی ہو گیا، یلزم مضارع. الزام کون سا باب ہے جی؟ افعال. کا وزن تو یہی افعال ہی ہوگا نا، الزام کا وزن. مادہ کیا ہے؟ لام ز میم. جی یہ بتائیے گا کیا ہے ماضی مضارع مصدر؟ یہ فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے. پہلے اچھا اس کے باقی الفاظ بتا دیجئے، اس کا مضارع کیا ہوگا؟ یہ فعل یفعل کے وزن پر ہے نا. فعل یفعل، بالکل ٹھیک ہے، اسی پہ. شعث یشعث. یشعث، تفعیل کے وزن پر ہے نا. تشعیث، تشعیث ہو جائے گا. تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ بکھیرنا، پراگندہ کرنا چیز، کسی چیز کو اس کا آرڈر خراب کرنا، ترتیب خراب کرنا. اچھا جی، شعث ماضی ہے، اور یشعث مضارع، تشعیث اس کا مصدر. ٹھیک ہو گیا. باب ہمیں اس سے پتہ چل گیا تشعیث سے، تشعیث تفعیل سے ہے نا، باب ہے. اور شعث اس لفظ کا اپنا وزن کیا ہے؟ فعل. فعل، مادہ یفعل. نہیں، مادہ حروف اصلی مادہ ضرور شین پڑھیں. عین تا. سجی باقیوں میں سے کوئی بتا دے، اب میں نہیں جواب دے رہی. مصدر. اس کا ماضی
اور مضارع بتائیے گا. تبادلہ، دولہ، تبادلہ. تبادل، نہیں، تبادلہ تو ہو گیا نا ماضی. مضارع کیا ہوگا؟ تبادل، تبادلو، تبادلو. نہیں، اس سے پہلے بھی کچھ آنا چاہیے کیونکہ تا تو اس میں آلریڈی ہے نا ماضی میں، تو علامت مضارع تو اس پہ ہم ایڈ کریں گے نا اس کو مضارع بنانے کے لیے. یتبادلو، اچھا، اب یہ یتبادلو ہے یا یتبادلو ہے؟ مطلب یہاں جو سیکنڈ لاسٹ ہے اس پہ زیر آتی ہے یا نہیں آتی؟ جی کیا آتی ہے خیال شاید، آتی ہے. جی باقی لوگ بتائیں، زیر آئے گی یہاں پہ یا زبر ہی رہے نہیں، گا؟ زبر نہیں آئے آئے گی. گی، زبر آئے گی. اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی وجہ سے مطلب یہ کہ یعنی کوئی کہاں یعنی زیر آتی ہے کہاں نہیں آتی، اس کا کوئی وہ بتا دیں نا، نہیں کوئی فارمیٹ بتا دیں کہ ہمیں پتہ ہوتا کہ کیوں نہیں آ رہی یہاں زیر. چونکہ آپ دیکھیں اوپر ہم جب دیکھا شأسا، ادھر یہ سیکنڈ لاسٹ جو ہے ہمارا عین، اس پہ زبر ہے نا. ماضی میں تو یہ ہم زبر نے ہی آیا پڑھا ہے تھا، سیکنڈ لاسٹ، اس کو ہم نے یہ ہم زیر نے کی پڑھا دی. تھا تفاعل یتفاعلو، اس کا مضارع تفاعل، اس کا مضارع تفاعلو اور اس کا مصدر تفاعلن ہے. ہاں اس لیے ہم تبادلہ یتبادلو، اور پھر ہم پڑھیں گے تبادلون. تبادل. بالکل صحیح. بس یہ ذہن میں رکھیں، یہ جو ثلاثی مزید فی ہیں ان میں صرف دو ابواب ہیں، ایک تفاعل اور دوسرا باب تفاعل، جن میں ماضی اور مضارع دونوں میں سیکنڈ لاسٹ پہ زبر رہتا ہے. اس میں مصدر میں سیکنڈ لاسٹ پہ پیش آتا ہے اور ماضی مضارع دونوں میں زبر ہوتا ہے. ایک وہ تفعل، یتفعلو. اب ادھر بھی دیکھیں نا یتفعلو، یہاں پہ بھی جو سیکنڈ لاسٹ ہے ہمارا عین اس پہ زبر ہی آ رہا ہے. اور مصدر میں ان کے عین پہ یعنی سیکنڈ لاسٹ پہ پیش ہوتا ہے تفعل. اور ایک تو یہ باب ہو گیا باب تفعل، اور دوسرا ہے باب تفاعل، تفاعل، یتفاعلو اور تفاعل. ٹھیک ہے، تو ان میں ماضی مضارع دونوں میں جو ہے سیکنڈ لاسٹ پہ زبر ہے. باقی جو ابواب ہم نے پڑھے ثلاثی مزید فی کے، ماضی میں تو ہر جگہ زبر ہی ہوتا ہے، تمام ابواب میں. یعنی فعلا، یفعلو، ادھر بھی ماضی میں زبر ہے، فاعل میں بھی زبر ہے، افعل میں زبر ہے، تفعل میں. یعنی ماضی تمام ثلاثی مزید فی کے ابواب میں جب ہم ماضی کے سیکنڈ لاسٹ دیکھتے ہیں اس پہ زبر ہی آتا ہے. لیکن مضارع جو ہے اس میں سیکنڈ لاسٹ پہ زیر پڑھتے ہیں دو ابواب کے علاوہ. وہ دو ابواب ہیں تفعل اور تفاعل، ان دونوں میں ہم مضارع پہ سیکنڈ لاسٹ پہ زبر ہی پڑھتے ہیں. ان کے علاوہ کسی بھی باب سے جب مضارع آئے گا تو وہاں ہم سیکنڈ لاسٹ پہ زیر پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. تو چونکہ یہ وہی تفاعل کے وزن پہ ہے نا تبادل، تو اس لیے ہم اس کو یہاں زیر نہیں زبر پڑھیں گے. تبادلہ یتبادلو، یعنی یہ تفاعل یتفاعلو کی طرح. اور مصدر تو اس کو آلریڈی گیون ہے تبادل. جی اس کا بتائیے. اچھا باب کیا ہے جی؟ باب کا نام یعنی کون سے باب سے ہے تبادل کا جو لفظ ہے؟ تفاعل. تفاعل. ٹھیک ہے، اور اس کا وزن بھی تبادل جو لفظ ہے اس کا اپنا وزن بھی یہی ہے تفاعل. اور مادہ کیا ہے؟ با دال لام. ماضی ہوگا استاد کیونکہ علامت مضارع نہیں نظر آ رہا اس میں. اب اس کے بعد ہم جو 6 حرف کا ہے وزن، ایک ہی وزن ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، 6 حرفی فعل. اگرچہ اس کے علاوہ 2-3 اور بھی ہیں لیکن وہ عام طور پہ استعمال میں نہیں آتے، اس لیے ابھی ہم پہلے مرحلے پہ صرف وہ والے وزن پڑھ رہے ہیں جو
فریکوینٹلی یوز ہوتے ہیں، جو آپ کو بار بار دیکھنے میں پڑھنے میں ملیں گے. تو اس کے علاوہ جو کچھ ایسے اوزان جو شاذ و نادر استعمال ہوتے ہیں وہ الگ سے انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے. تو اب بس آج اس کو ہم کلوز کر رہے ہیں، اس ٹاپک کو. ثلاثی مزید فی جو ہم پڑھ رہے تھے، اس میں جو آخری وزن ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے 6 حرفی فعل کا. اب یہ ہم نے بات کئی دفعہ کی ہے کہ جب ہم حرف کاؤنٹ کرتے ہیں کسی فعل کے تو ہم ماضی کو دیکھ کے کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے ماضی میں کتنے حرف ہیں. تو 6 حرفی کا مطلب ہے کہ ماضی 6 حرف کا ہوگا. تو پہلے ماضی دیکھ لیتے ہیں، پھر مضارع اور پھر مصدر. اچھا، یہ ایک ہی وزن ہے جی. اس کا وزن میں لکھ دیتا ہوں پہلے. 6 حرف ہیں تو اس کا مطلب ہے 3 حرف مادے کے ہوئے، 3 حرف اس میں زائد ہوئے. اب جو 3 حرف زائد ہیں وہ شروع میں آ رہے ہیں، الف، سین، تا. یہ زائد ہیں. باقی 3 جو ہیں وہ فا، عین، لام، وہ مادے کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے استفعل، یہ ماضی کا وزن ہوتا ہے. اور اس کا مضارع کیا ہوگا؟ مضارع میں الف آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یہ شروع والا الف ہے. علامت مضارع میں پہلے یہ آتا ہے استاد، جتنے صیغے پیچھے گزر چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہم یا جب لائیں گے تو اس کے بعد یہ حمزہ تو ہم نے پہلے والے دیکھے نا، جیسے افتعل دیکھا تو اس میں مضارع ہے یہ یفتعل، تو ادھر بھی حمزہ نہیں آیا. انفعل، ینفعل، ادھر بھی حمزہ نہیں آیا. اسی طرح ہم نے افعل پڑھا تھا، وہاں پہ بھی مضارع ہم نے یفعل پڑھا تھا، حمزہ وہاں پہ بھی ڈراپ ہو گیا تھا. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ علامت مضارع کے فوراً بعد حمزہ پڑھنا مشکل ہے تھوڑا، اس میں یعنی رکنا پڑتا، سکتہ آتا آواز میں. تو یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے. یہ استفعلوا ہم نہیں پڑھیں گے، ہم حمزہ پڑھیں گے نہیں ڈائریکٹلی. یا کے بعد کون سا حرف آئے گا؟ سین آئے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد تا آ گیا، فا ایز اٹ از ہے. عین جو ہے اس پہ حرکت بدلے گی نا. ہم نے دیکھا تھا کہ صرف تفعول اور تفاعل جو ہے اس میں ماضی اور مضارع کی حرکت سیم رہتی ہے سیکنڈ لاسٹ کی، کیونکہ ہر جگہ زیر آتی ہے. تو ادھر بھی وہ جو سیکنڈ لاسٹ ہے اس میں زیر ہو جائے گی. یستفعلوا یہ اس کے مضارع کا وزن ہے. اور مصدر کا وزن ہوتا ہے جی استفعال. مثلاً استقبال، ہاں، استقبال. ٹھیک ہے. اور بتائیے. فار، استغفار. استنباط ہوگا، استعمال استعمال استعمال. استنباط، استنباط. استنصر استنصار. اچھا ٹھیک ہے جی. اور استشہاد، استشہاد. اشتہار عش اشتہار تو نہیں ہو سکتا نا؟ اشتہار. اشتہار پوچھا آپ نے؟ یہی والا؟ جی ہاں نہیں، یہ اس پہ نہیں ہے. لیکن چلے وہ آپ نے یہ لفظ بتا ہی دیا تو اب یہ بھی بتا دیں کہ یہ کس وزن پہ ہے. اگر اس وزن پہ نہیں ہے، اس پہ تو اس لیے نہیں ہے نا کہ یہ تو سامنے ہے کہ جو سین نہیں آ استفعال رہا. ہے اس میں شروع میں الف، سین، تا یہ زائد ہیں. تو اس وزن کے جتنے لفظ ہوں گے ان میں الف، سین، تا تو ضرور آئے گا نا. جیسے استقبال، استغفار، ان میں شروع میں یعنی جو 3 حرف ہیں وہ الف، سین، تا ہیں، وہ زائد ہیں، وہ ہر جگہ آئیں گے. تو اشتہار میں وہ سین اور تا شروع میں نہیں ہے. یہ تو کلیئر ہو گیا، یہ اس پہ نہیں ہے. لیکن اب یہ ہے کس پہ؟ اشتہار کون سے وزن پہ ہے؟ ہم نے پڑھا ہوا ہے نا یہ وزن. جی، جی بتا دیجئے کس پہ. افتعال، افتعال افتعال. اشتہار بالکل افتعال پہ ہے. الف، تا اور جو سیکنڈ لاسٹ کا الف ہے وہ زائد ہے نا. یہ افتعال. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اچھا جی، استحصال، اور بتائیے گا استفعال کے وزن پہ. استحصال، استحصال. استخراج، استخراج. جی. اور استحسان ہوگا استاد. بالکل استحسان. استقبار، بالکل صحیح. استغفار. استبیان، استشوار، ہم؟ استشوار ہوگا. استشوار. پھر استاد یہ کیا لفظ ہے استشوار؟ استشوار ایسے ہی لکھتے ہیں.
جی اس کو دیکھ لیتا ہوں. استاد جی میں نے بہت سنا ہے, استشوار. میرے خیال میں شاید یہ جو مجھے پتہ چلا تھا وہ یہ تھا کہ شاید یہ انگلش میں کوئی لفظ ہے جس کو معرب کیا گیا ہے ہاں 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 ہاں. ابھی کی زبان میں, شاید اس میں نہ ہو, قدیم اس میں نہ ہو, لیکن مجھے یہ لگا تھا کہ پتہ نہیں غلط نہ ہو, استعمال تو نہیں بہت مجھے سمجھ آ ہوتا گیا, ہے. صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے, بالکل سمجھ آ گیا. یہ وہاں سے ہے, یعنی باہر مطلب کسی ویسٹرن لینگویج سے ہی آیا, پتہ نہیں انگریزی سے آیا کہ کہاں سے, لیکن صحیح ہے, میں سمجھ گیا ہوں. وہ جو ہیئر سٹائلنگ کے لیے یوز ہوتا ہے نا استشوار. جی جی استاد, ہم. لیکن یہ مجھے لگتا تھا کہ یہ عربی نہیں ہے, لیکن کوئی مجھے کنفرم نہیں بتاتے تھے کہ یہ عربی کیوں نہیں ہے, لیکن مجھے لگتا تھا کہ یہ عربی نہیں ہے. ہاں ہاں, عربی نہیں ہے, اسی وجہ سے نہیں ہے نا کہ وہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ایک مطلب یہ اس کی فیملی ایگزسٹ نہیں کرتی عربی میں. ٹھیک ہے, کیونکہ عربی کے بہت جتنے لفظ ہوں گے وہ ظاہری بات ہے اس فیملی کے اور لفظ بھی آپ کو ملیں گے نا, اس کا پراپر روٹ ورڈ ہوگا اور اس روٹ سے مختلف اوزان پہ لفظ آ رہے ہوں گے. تو صحیح ہے, کئی لفظوں میں اس طرح ہو جاتا ہے, یعنی وہ دکھنے میں ایسے ہی لگتے ہیں. جیسے میں خود ایک بہت عرصے تک مجھے تھا مسئلہ اس بارے میں, ایک جو لفظ ہے انجام, وہ مجھے کنفیوز کرتا تھا, لگتا تھا کہ شاید وہ افعال کے وزن پہ, کیونکہ دکھنے میں لگتا ہے نا کہ وہ افعال ہے, تو لیکن یہ پڑھا بھی انجام جاتا ہے الف کی زبر سے. اسی طرح ایک اور لفظ ہے, یہ اس کو ہم استوار بولتے ہیں. تو بعض دفعہ یہ بھی کنفیوژن ہوتی تھی کہ کیا یہ افتعال تو نہیں ہے استوار, لیکن وہ بعد میں نے دیکھا تو ہو گیا کلیئر, یہ دونوں ہی عربی نہیں ہیں, فارسی ہیں, تو وہ اسی وزن پہ آتے ہیں. تو بعض دفعہ کچھ ہے, یعنی کچھ ایسے لفظ ہیں جو دکھنے میں آپ کو مشابہ لگتے ہیں, وہ لگتا ہے کہ اسٹرکچر سے وہ لفظ عربی کا ہی لگ رہا ہوتا ہے, لیکن پھر آپ جب آواز اس ایک کو, جیسی لگ ہاں رہی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے, وہ پھر آپ کو لغت میں جب تحقیق میں جاتے ہیں اس لفظ کی کہ کیا اس لفظ کا مادہ عربی میں ہے اور مزید الفاظ اس سے ہیں یا نہیں ہے, پھر کلیئر ہو جاتی ہے بات. استاد صاحب ایک جب آپ نے دیا تھا نا کسبہ اور اکتساب, تو یہ میں نے اپنے بچوں سے پوچھا, اپنے ہسبینڈ سے پوچھا کہ نہیں یہ تو ایک ہی چیز ہے کسب اور اکتساب, اس پہ اتنے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. تو میں نے کہا کوئی تو فرق ہوگا کہ وہ کسبہ ہے اور یہ اکتساب ہے, کچھ تو فرق ہونا چاہیے. کہہ رہے نہیں یہ بھی کمانا ہے وہ بھی کمانا ہے, کچھ اور نہیں ہے, ہم تو دونوں کو کمانا ہی سمجھتے ہیں, تو تم اس پہ زیادہ پریشان کیوں ہو رہی. پھر ان کو بتایا گرامر کے لحاظ سے الگ ہے ایسے, تو کہہ رہے نہیں پھر آپ خود سرچ کر کے دیکھیں, تو خود سرچ کر کے دیکھا ہے تو پھر وہ رزلٹ آپ کو بتایا. ہاں ایسا ہی ہے, اصل میں یہ ہے کہ کسی بھی زبان کا, یعنی جب الفاظ ایک عام استعمال میں آ رہے ہوتے ہیں, یعنی عوام استعمال کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کے ذہنوں میں وہ فرق نہیں ہوتے لفظوں کے درمیان. لیکن وہ زبان میں, یعنی جب آپ فصحا کو دیکھیں گے کہ وہ بات کر رہے ہیں تو وہ فرق کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایون اردو میں بھی ہے, یعنی اردو میں بہت سارے ایسے لفظ جن کے مابین فرق ہم نہیں جانتے. آپ وہ کسی اردو کے نقاد سے یا ادیب سے بات کریں گے تو وہ اپنی تحریر میں اور اپنی بول چال میں بھی اس کا خیال رکھتے ہیں کہ کہاں کون سا لفظ بولنا ہے, کہاں کون سا استعمال کرنا ہے. تو لیکن وہی کہ یہ عام زبان بولنے یا لکھنے والے کو نہیں پتہ ہوتا, یہ ظاہر بات ہے اس زبان کا علم رکھنے والا ہی جانتا ہے یہ بات. تو صحیح, بہتر ہے. اور کوئی لفظ بتائیے, یا ہم اس کو ذرا ان میں سے کچھ لفظوں پہ دیکھتے ہیں. جیسے استقبال ہے, اس کا ماضی مضارع کیا بنے گا جی اس لحاظ سے؟ سوال ریپیٹ کریں استاد. ہاں میں کہہ رہا ہوں یہ ہے اسی باب سے ہے یا اس باب سے نہیں ہے؟ یستنجدو نہیں ہے کیونکہ اس میں نون آ رہا ہے. شاید نہیں ہے. نون یستن 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 جیدو. نہیں, کیا نون جیم دال روٹ ورڈ ہے. نون کیا اس کے مادے میں نہیں ہو سکتا؟ سر یہ مادے کا ہے, نون جیم دال, یہ تو مادے کے اپنے 3 حرف ہیں. اگر ہم فرض کریں کہ جی اس کا مادہ ہے نون اور جیم اور دال, تو اس صورت میں اس لفظ کا وزن کیا بنے گا؟ نون جیم دال مادے کا ہو گیا نا, تو سین اور تا جی اضافی ہے, تو پھر وزن کیا بنے گا؟ یس, اسی کو سمجھے استاد. اسی وزن پہ آئے گا نا, جی جی یس تف جی, ایسا ہی ہے. یہی سی وزن ہے جی. یہی ہے جو یہ ہم وہ نے والا فرض نون کیا نہیں تھا, ہے. یہی حقیقت بھی یہی ہے. جی یہ یس تنجیدو یس تفعیلو کے وزن پہ ہے, اور نون اور جیم اور ہے. دال اس کا مادہ ہے.
ٹھیک ہے یہ اور مضارع ہے نا جی یستفعلوا پہ، جی تو کیونکہ ہم اس نے کا وہ ہم انکسار پڑھا تھا نا، انکسار انکسر ینکسرو، تو شاید مکس ہو جائے اس کے ساتھ اس نا. کی وجہ سے کنفیوژن ہوگی. ہاں ہاں، لیکن اس میں وہ جو انفعال ہے اس میں بس شروع میں الف نون اکٹھا ہوگا، وہ دونوں زائد ہیں انفعال میں نا. تو یہاں پہ تو سین اور تا زائد ہے شروع میں، بعد میں جو نون آ رہا ہے وہ مادے کا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا اچھا ماضی پھر کیا ہوگا جی یستنجدو کا؟ استنجدہ. تنجدہ. اور اس کا مصدر کیا ہوگا؟ اس استنجاد استنجاد. تنجاد. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ایک لفظ یہ اس اکثر کے میں معنی کیا ہوں گے؟ اس معنی کے کیا معنی ہوں گے اس ہوتے ہیں مدد مانگنا، مدد طلب کرنا. نج- نجدہ سے ہے نا، نجدہ مدد کو کہتے جی ہیں. ہیلپ. ہم معنی سے اچھا ہوا ہم اس کے معنی بھی دیکھ لیں اس وزن کے. اس وزن پہ جو الفاظ آتے ہیں ان میں ایک تو نارملی ہوتا ہے، یعنی طلب کے معنی ہوتے ہیں کہ جی یعنی کسی کام کی ریکویسٹ کی جا رہی ہوتی ہے، کچھ مانگا جا رہا ہوتا ہے. جیسے ہم نے دیکھا کہ استنجدہ، یہ جو ابھی ہم نے پڑھا، اس میں مدد مانگ رہے ہیں. یا استغفار ہے اس میں مغفرت مانگ جی رہے ہیں. یا استعمال ہے تو اس میں کسی چیز سے عمل مانگ رہے ہیں، یعنی اس سے کام مانگ رہے ہیں یا کام لے رہے ہیں. تو ایک اس میں معنی مانگنے کے ہوتے ہیں، کوئی چیز طلب کرنے کے، اور دوسرا اس میں معنی ہوتے ہیں سمجھنے کے. سمجھنا اس سینس میں کہ جیسے ایزیوم کرنا کسی کو، جیسے ہم کہیں استکبار ہے، کسی کو بڑا سمجھنا یا خود کو بڑا سمجھنا. تو اسی طرح استحسان ہے، استحسان کسی چیز کو اچھا سمجھنا. ٹھیک ہے. تو ایک اس میں یعنی کسی چیز کے بارے میں کوئی ایزمپشن رکھنا، یعنی کوئی خیال باندھنا، یہ معنی ہوتے ہیں. اور دوسرا اس میں کچھ مانگنے کے معنی ہوتے ہیں، طلب کے. یہ دو معنی عموماً اس وزن پہ آنے والے افعال میں ہوتے ہیں. جی واضح ہے بات؟ جی استاذ. اچھا چلیں، یہ مجھے ذرا بتائیے گا ایک لفظ، یہ ہے جی استشرقہ کا کیا وزن ہے؟ استشرقہ. استفعل. بالکل سمپل، استفعل. تو یہ کون سا لفظ ہے ہمارے پاس ماضی مضارع اور مصدر میں سے؟ استفعال. مطلب ماضی ہے، مضارع ہے، یا مصدر ہے؟ یہ ماضی ہے استاذ. ماضی ہے، بالکل صحیح ہے، سامنے کی بات ہے. باب استا ہے ہمارے پاس استفعال. ٹھیک ہے، اس کا مضارع کیا ہوگا جی؟ یستشرقو. یستشرق. ٹھیک ہے، اور مصدر؟ استشراق. آق. ٹھیک ہے، اور اس کا مادہ کیا ہوگا؟ شین را قاف. عین را اور قاف. ٹھیک ہے. تو اب کل کتنے ہم نے وزن پڑھے یا کتنے ابواب پڑھ لیے مزید فی میں؟ کل میرا خیال ہے شروع میں ہم نے 3 پڑھے تھے باب، وہ جو 4 حرف والے، تفعیل، مفاعلہ اور افعال. اس کے بعد ہم نے 4 پڑھے تفعل، تفاعل، انفعال اور افتعال. تو یہ ہو گئے 7، 3 اور 4 7 ہو گئے، اور ایک یہ استفعال. تو ٹوٹل 8 ہیں. یہ 8 ابواب ہیں ثلاثی مزید فی کے جو استعمال میں آتے ہیں زیادہ. ٹھیک ہے. تو اب آپ عموماً جو بھی افعال پڑھیں گے کہیں یا سنیں گے وہ انہی میں سے کسی نہ کسی وزن پہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اب یہ آپ کو یہ والے جو وزن ہیں مین یہ یاد ہونے چاہیے 8. ٹھیک ہے، تاکہ آپ جب بھی کوئی لفظ پڑھیں تو آپ اسے ٹیلی کر سکیں کہ یہ کس پہ ہے، کس وزن پہ. تو جب آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جی یہ لفظ فلاں وزن پہ آ رہا ہے، تو آپ اس گروپ کے باقی جو الفاظ ہیں
وہ خود ہی بنا لیتے ہیں. جیسے آپ نے کہیں مضارع پڑھا اور آپ کو یہ کلک ہو گیا کہ جی یہ مضارع کون سے والے باب سے یوز ہو رہا ہے، تو آپ اس کا ماضی اور مصدر خود ہی بنا لیں گے. ٹھیک ہے، آپ اس کے پورا یعنی شجر نسب تک جیسے پہنچ جاتے ہیں، مادہ بھی پتہ چل جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. جی واضح ہے یہ بات؟ کوئی سوال ہے اس پہ یا کوئی کنفیوژن تو پوچھ لیں. نہیں استاذ، بس یہ ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ کوئی مشق دے دیں جس میں جس کو دیکھ دیکھ کے یا پڑھ کے کچھ زیادہ اس پہ سمجھ میں آ جائے، کیونکہ مجھے لگتا ہے پریکٹس سے زیادہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. ایسا ہی ہے. چلیں اس پہ میں مشق دیکھتا ہوں کوئی اور وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. پھر ایک مجھے ذرا یہ بتائیے، جیسے یہ مادہ ہے جین اور میم اور عین، اس سے میں اب آپ کو ابواب بتاؤں گا، آپ نے اس سے پھر وہ فعل بنانا ہے. ٹھیک ہے جی؟ یہ ابھی ہم جو دیکھ رہے ہیں جیم میم عین، یہ مادہ ہے جو مختلف جگہوں پہ استعمال ہوگا، مختلف اوزان میں. سب سے پہلے تو جی بتائیے، اگر یہ باب فتح سے استعمال ہو تو کیا لفظ بنے گا؟ جمع. ہاں دونوں بتائیے نا، مضارع بھی بتائیے. يجمع. چونکہ فتح یفتح ہوتا ہے تو جمع یجمع ہوگا. ٹھیک ہے، اور اس کا مصدر تو ہم نہیں بتا سکتے کیونکہ فتح پہ آنے والے الفاظ کا مصدر ایک سا نہیں ہوتا نا. ثلاثی مجرد میں ہم نے پڑھا تھا کہ ماضی مضارع میں تو چلو ہم نے 6 ابواب بنا لیے، فتح یفتح یا ضرب یضرب، یہ 6 پیٹرنز ہیں، لیکن مصدر ان کا ایک طریقے سے نہیں آتا، وہ اس لیے لغت سے ہی دیکھنا پڑے گا. تو چلیں آگے بڑھتے ہیں. باب تفعیل سے یہ مادہ کیسے آئے گا؟ جمع جمع، مضارع بتائیے. یجمع یجمع پھر بتائیے، سوچئے. الا یفعل جمع یجمع یفعلو تو یجمع، یجمع یجمع، ہاں بس یہی مسئلہ تھا، باقی ٹھیک ہے. اس میں سیکنڈ لاسٹ پہ زیر آئے گی نا. تو جمع یجمع، اور مصدر اس میں تو تجمیع مصدر ہمیں پتہ ہوتا ہے. تجمیع تجمیع یا تجمیع، ٹھیک ہے. جامع جامع، قابل يقابل جامع يجامع جامع، يجامع مجامعة مجامعۃ، مفاعلۃ ہوتا ہے نا، مجامعۃ. ٹھیک ہے، عین کے زبر کے ساتھ. جامع یجامع مجامعۃ. اچھا جی، افعال سے بھی یہ آتا ہے. افعال سے کیا ہوگا؟ أفعل أفعل يفعل أجمع يجمع اجمع یجمع، اور إجماع مصدر اجماع. ٹھیک ہے جی. یہ تفاعل سے بھی آتا ہے. تجمع تجمع، يتجمع یتجمع، تجمع تجمع. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب یہ
اس کے بعد کون سا باب ہے ہمارے پاس؟ افتعل، افتعال، افتعال، جی اس سے بتائیے۔ اجتمع یجتمع اجتماع، یہ آسان استاذ، وہ جس میں تشدید آتا وہ ہے تو وہ پہلے سے زیادہ۔ لفظ یاد ہے نا۔ اجتماع یجتمع اجتماع، یہ آسان ہے، لیکن جن میں تشدید ہے نا ان کو ذرا مشکل ہو جاتی ہے۔ وہ پڑھنے میں بھی رکنا پڑتا ہے نا۔ اجتماع یجتمع اجتماع، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور ہے انفعال سے بتائیے۔ انجمع، انجمع ینجمع، انجمع ینجمع، ٹھیک ہے، اور مصدر؟ انفعال، انجمع، انجماع، انجماع، ٹھیک ہے۔ استفعال سے بتائیے۔ استجمع، استجمع، یستجمع، یستجمع، استجماع، استجماع، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتنے یعنی ابواب سے آ رہے ہیں ہمارے پاس؟ جیم میم عین، فتح سے آیا، وہ تو ہو گیا ثلاثی مجرد۔ مزید فی میں تفعیل، مفاعلہ، افعال، 7 ابواب سے آ رہا ہے، ایسے ہی ہے؟ صرف ایک رہ گیا، وہ کیا نام ہے، کون سا باب ہے جس سے نہیں آ رہا یہ؟ تجامع یتجامع، ہاں، تفاعل سے رہ گیا۔ تو یہ ہے بھی اسی طرح، یہ صرف میں ایکسرسائز نہیں کروا رہا، یہ جو مادہ ہے جیم میم عین، یہ ان سب سے استعمال ہوتا ہے، باب فتح سے لے کے یہ استفعال تک تمام ابواب سے یہ مادہ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں گے جیم میم عین جو ہے اس کی کتنی بڑی فیملی ہوگی، اس سے بہت الفاظ ہیں۔ ابھی تو یہ صرف افعال ہم دیکھ رہے ہیں نا، اس سے پھر اسماء بہت سارے بنیں گے۔ تو ویسے یہ شاذ و نادر نہیں، اس طرح کے مادے بہت کم ہیں جن سے ہر باب سے فعل بن رہا ہو۔ عموماً زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 ابواب سے فعل آ رہا ہوتا ہے کسی مادے سے، لیکن اس میں تو تقریباً ہر باب سے ہی فعل آ رہا ہے۔ خیر بہرحال اس میں دیکھیے گا ذرا، یہ بھی ایک اچھی ایکسرسائز ہے، یہ جو ہم نے جیم میم عین سے دیکھا نا تمام ابواب کے الفاظ، ان کے ذرا معنی کو دیکھیے گا، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، کو چیک کریں کہ ان میں کیا کیا فرق آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جیم میم مطلب جمع یجمع میں اور جمع یجمع میں کیا فرق ہے، ایک دفعہ کلیکٹیولی ان سب کو دیکھ لیں ذرا، اور اس سے آپ کو آئیڈیا بھی ہو جائے گا کہ جو ان ابواب پہ آنے سے کیا معنی میں کیا فرق آتا ہے۔ تو بہتر ہے میں ایک اسائنمنٹ بھی آپ لوگوں کے لیے بنانی ہے، وہ انشاءاللہ بھی کر لیتا ہوں، اور ایک ایکسرسائز اس کے مزید فی کے حوالے سے بھی کچھ ہماری کلاسز بھی مسنگ ہے، وہ کوشش کروں گی کہ اس ویکنڈ پہ ہم ساری چیزیں یہ کر لیں۔ جی بہتر، پھر بہت شکریہ، السلام علیکم۔